بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سے صوبوں کے جو مالیاتی جو حقوق ہیں وہ منسلک ہیں. 4 دسمبر کو 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے اسلام آباد میں پہلی میٹنگ ہے. ہم نے آج دعوت دی ہے سید اختر علی شاہ صاحب کو، خیبر پختونخوا کے سابق انسپکٹر جنرل پولیس، سابق ہوم سیکریٹری، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں بہت سے. شکریہ. سر، یہ جو NFC ہے، سب سے پہلے اس کی ذرا آپ ہمارے عام ناظرین کے لیے قاری جو سننے والے ہیں ان کی یہ بتا دیں کہ یہ NFC ہے کیا، اور جو ہمارے جو خیبر پختونخوا کا جو مقدمہ ہے، جو ہماری جو دعوے اور کلیمز ہیں، یہ کیا ہیں اس حوالے سے؟ NFC ایبریویشن ہے نیشنل فائنانس کمیشن، اور ہمارے آئین پاکستان میں آرٹیکل 160 ہے، اس کے تحت اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور صدر پاکستان اس بات کے پابند ہیں، اور وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں کہوں گا کہ ہر 5 سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل کرے. اور یہ بنیادی طور پہ وہ ریونیوز جن پہ جو انکم ٹیکس، جتنے بھی امپورٹڈ آئٹمز ہیں جن پہ ٹیکس لگتے ہیں، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، ٹیرف کے زمرے میں آتی ہیں. سیلز ٹیکس ہو گیا، پاکستان کے اندر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر سینٹرل ایکسائز ڈیوٹیز. تو یہ پھر ہمارے کہتے ہیں ڈویزیبل پول، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کلیکشن کرتے ہیں اور یہ اس میں جمع ہوتے ہیں. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، چونکہ ہم ایک وفاق ہے اور وفاقیت کے تحت وفاق، فیڈریشن، سینٹرل گورنمنٹ اور پروونسز، یہ ایک میکانزم ہے کہ جو اس مد میں جتنے بھی محاصل ہیں اس کی پھر تقسیم کیسے ہوگی. اور اس سلسلے میں پھر باقاعدہ ایک کرائٹیریا رکھا گیا ہے. یہ 7th NFC ایوارڈ اور اس سے کچھ پہلے صرف ایک پاپولیشن، آبادی کے بنیاد پہ یہ ڈسٹریبیوشن وسائل تقسیم وسائل ہوتے تھے. اور شروع میں وفاق کو تقریباً 50% سے زیادہ مل جاتا تھا، 56% تک. پھر بعد میں جب یہ نیا کرائٹیریاز آئے تو اس میں وفاق کا حصہ 42% تک آ گیا ہے، اور باقی صوبوں کے درمیان یہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں ایک پروٹیکشن دی گئی، تحفظ دیا گیا 7th NFC کو کہ مستقبل میں جتنے بھی ایوارڈز ہوں گے وہ 7th NFC سے کم نہیں ہوں گے. زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. اچھا، ایک تو یہ ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ پہلے صرف آبادی پیمانہ تھا تقسیم کا. پھر بعد میں جو کرائٹیریا بنایا گیا اس میں 82% اس کو دیا گیا آبادی کو. اچھا. اور پھر باقی جو ہیں وہ غربت، اس پہ انورس پاپولیشن ڈینسٹی، اور ریونیو جو صوبے جنریشن جو ہے، تو اس میں کوئی 10% پاورٹی اور یہ بیکورڈنیس اس کو دیا گیا. تو اس طرح سے تقسیم ہوتی رہی. اب ہمارا مقدمہ یہ ہے خیبر پختونخوا کا کہ یہ آبادی کے تناسب سے نہ ہو جو 82% ہے. دیگر ممالک میں جیسے چائنا ہے، انڈیا میں ہے، وہ 15% اور 10% تک ہے. اور اس میں یہ غربت، بیکورڈنیس، انورس جو ہماری ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی، تو اس، اور پھر ابھی نئی چیز جو ہے وہ کلائمیٹک چینجز جو آ رہی ہیں. بالکل سر. جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹنگ ہے، وہ بھی زیادہ تر ہمارے صوبے میں ہی ہیں. ظاہر بات ہے. بالکل. تو اس کو بھی، اور پھر ساتھ ساتھ ہمارا صوبہ پچھلے میں کہوں گا 45 سال سے
تنازعات کی زد پہ جو کہ جس کو ہم ٹیررزم دہشت گردی کہتے ہیں. اور ایک تو پہلے والی تھی جو کہ جنگ افغانستان ہوئی تھی, سوویت یونین آیا تھا, اس کی ایک علیحدہ, لیکن 9/11 کے بعد جو دہشت گردی اس کی شکل ہی بدل گئی ہے. صحیح. تو اس نے ہمارے صوبے کو بڑا متاثر کیا. یہاں پر ہماری صنعتیں بند ہو گئی, یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہوا, ہمارا انفراسٹرکچر بیچ میں تباہ ہوا, اسکول بند ہوئے. تو ان کی وجہ سے ہماری تجارتی راستے اب بند ہو گئے ہیں. تو ہماری انڈسٹری اس وقت بالکل ایک سقوط پہ آ گئی ہے. تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جس کی بنیاد پہ جو 11th NFC ہے اس کا ڈٹرمنیشن اس کی بنیاد پہ. دوسرا پھر سب سے اہم پہلو 25ویں ترمیم کے بعد جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئے. اس کو ہم نیولی مرج ڈسٹرکٹ, ابھی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. لیکن جب سے یہ مرجر ہوا ہے کوئی 7 سال تقریباً ہو گئے ہیں. بالکل سر. لیکن اب بھی ہمیں جو 14% جو ہمارا شیئر بنتا تھا پہلے اس کے مطابق ہمیں حصہ مل رہا ہے. جبکہ آبادی جب یہ اس کی ہم ٹوٹیلٹی میں آتے ہیں تو یہ اب 19%, 19.64% یہ بن جاتا ہے, ہمارا حصہ ہونا چاہیے. جی ہاں. تو ہمیں 220 بلین سالانہ ملنے چاہیے تھے, اضافی ملنے چاہیے تھے ٹوٹل. اچھا. لیکن ملتے رہے 160 بلین. اچھا. تو اس طرح سے تقریباً پچھلے ایوارڈز میں بھی ہمیں تقریباً جب ٹوٹل کرتے تو یہ کوئی 550 بلین یہ بن جاتے ہیں. اچھا سر. صحیح. دوسرے اب ہم جو بجٹ بناتے ہیں خیبر پختونخوا کا تو 70% ہمارا دارومدار جو وفاق کی فیڈرل ٹرانسفر جس کو ہم کہتے ہیں, فیڈرل ٹرانسفر, جی بالکل سر, اس پر ہے. صحیح سر. تو اب چونکہ جب یہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی تو آپ نے کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی, صرف اب فیڈرل لسٹ ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے وفاق کی ذمہ داریاں بھی کم ہو گئی. صحیح. کہ وہ تمام محکمے ٹرانسفر ہو گئے. صحیح. پہلے کنکرنٹ لسٹ تھی, اس میں مشترکہ ذمہ داریاں تھیں. اب کلیتاً یہ صوبے کی ذمہ داریاں ہیں. صحیح. تو اب جتنے بھی آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, یہ تمام ذمہ داریاں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی ہے, صوبوں کی ہیں. تو آپ کے عام شہری کی جو خوشحالی ہے, گورننس, سچی گورننس, طرز حکمرانی جو ہے, وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جب آپ عوام کی خوشحالی اس کو یقینی بنائیں. ویل بینگ آف دا سٹیزنز یہ ایک پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے گڈ گورننس کی. تو ہر شہری کی ایک توقع ہوتی ہے. جیسے آپ لے آرٹیکل جو ابھی وہ ہے, یہ ایجوکیشن ہے, پرائمری تعلیم ہے, یہ اب بنیادی حق بنا دیا گیا ہے. تو جب اس وقت بھی آپ کے تقریباً کروڑوں کے حساب سے بچے اسکول سے باہر ہیں, بالکل. آپ کی یونیورسٹیاں اس وقت مالیاتی بحران کی زد میں ہیں, کرائسس میں ہیں. تو یہ تمام فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں, لوگوں کی توقعات ہیں. آپ نے صحت کارڈ ہے, آپ کا اسپتالوں کو بہتر بنانا ہے, سڑکوں کا جال آپ نے بنانا ہے. پھر آپ ہمارے جو قبائلی علاقے جو اس کو ابھی ان میں پھر اس کا جب آپ تقابلی جائزہ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کے ساتھ, تو وہاں پر خواتین کی جو ہے شرح تعلیم اس وقت 32% ہے, جبکہ ملک میں اس سے زیادہ ہے. اب بعض علاقوں میں تو خواتین کی شرح تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح سے وہاں مردوں کی شرح تعلیم بھی دوسرے علاقوں سے کم ہے. وہاں کی پر کیپٹا انکم ہر شہری کی پاکستان کے بلکہ وہ جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے. وہاں پر ان کرائسس کی وجہ سے پہلے اس میں کوئی 513 یا 17 کارخانے تھے, وہ آج بند ہے. ابھی اور حال ہی میں تو مزید بگاڑ آ گیا ہے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے تورخم بھی بند ہے, آپ کی تجارت رک گئی ہے. اور اس کی وجہ سے تجارت کے علاوہ جو آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارخانے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی مارکیٹ وہاں پر تھی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں
جس کی بنیاد پر خیبر پختونخوا اپنا مقدمہ وہاں پر پیش کرے گا۔ اچھا اختر علی شاہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اور صراحت کے ساتھ آپ نے تمام وہ عوامل کا ذکر کیا، آپ نے وہ پیرامیٹرز کا ذکر کیا جن کی بنیاد پر جو وسائل کی تقسیم ہونے ہیں. تو ابھی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے ایکسپرٹ اوپینین آپ کا ہم جاننا چاہیں گے کہ جو موجودہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اس کی جو سیاسی اختلافات کی وجہ سے تو وفاق اور صوبے کے درمیان جو ایک محاذ آرائی ہے، اور اس تناؤ کے ماحول میں یہ صوبے کا جو کیس ہے کس انداز میں مؤثر طریقے سے وفاق کے سامنے اور دیگر صوبوں کے سامنے یہ رکھ سکتی ہے اور ان کو قائل کر سکتی ہے اپنے صوبے. یہ صرف میں کہوں گا اس وقت یہ خدشات کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے پیدا ہوئے کہ اس کے لیے ہمیشہ TOR ٹرمز آف ریفرنس وہ نوٹیفائی ہوتے ہیں. اچھا سر. اور ان کی بنیاد پہ تو اس بار جو صدر صاحب نے جو ٹرمز آف ریفرنس نوٹیفائی کی، اس میں سب سے پہلے نکتہ چینی کس کی آئی؟ ان کی اپنی پارٹی کے. اچھا سر. سینیٹر رضا ربانی، اچھا سر. جو کہ 18ویں ترمیم کے آتھرز میں سے ہے. بالکل سر. اس نے کہا کہ اس میں بہت سی شکیں ایسی ہیں جو کہ آرٹیکل 160 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی روح کے خلاف ہے، اس لیے انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا سر. کیونکہ یہ خدشات ہے کہ وفاق چاہتا ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، اسلام آباد اور ان کے اخراجات اور ایسے نیشنل پروجیکٹس جو کہتے ہیں، ان کا نام نے نیشنل پروجیکٹس دے دیے. اچھا سر. اور جو کہ صوبے سے گزرتے ہیں یا وہاں پر، تو ان کے اخراجات بھی صوبائی حکومتیں برداشت کریں، شیئر کریں. اچھا. تو یہ اب آرٹیکل 160 میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. اچھا سر. ان کی 3-4 کلاسز ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ 7th NFC ایوارڈ، اس کو ایک آئین نے پروٹیکشن دی ہے، تو وہ آپ اسے زیادہ تو کر سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. لیکن وفاق چاہتا ہے کہ کوئی 10% کٹ لگ جائے صوبوں کی، صحیح، اور وہ وفاق کو ملے. اچھا. تو وہ میرے خیال میں نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ سندھ بھی اس کے اوپر اڑ جائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ خوشائند بات یہ ہے کہ حال ہی میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے تمام یونیورسٹیز میں صوبے کی وہاں پر سیمینارز کرائے. میں نے خود انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 3 سیمینار سے میں کی نوٹ اسپیکر تھا، اور باقی تمام اس میں بھی باقی ماہرین. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پہ یک زبان ہیں جہاں تک صوبے کے مفادات ہیں NFC کے حوالے سے. تو اس وقت میں کہوں گا کہ ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ اور دیگر نمائندے وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں. وہ آئینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور سیاسی لحاظ سے ایک ہائیسٹ پیڈسٹل میں ہے کہ پوری قوم کو یہاں پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے. صحیح سر. شاہ صاحب، آپ بالکل صوبے کے حقوق کے حوالے سے تمام جو شعبہ زندگی، تمام جو سیاسی جماعتیں، پوری جو یہ خیبر پختونخوا کی جو 4 کروڑ عوام ہیں، تو یہ تو متفق ہیں، متحدین حکومت کے پیچھے ہیں. لیکن چونکہ آپ خود ایک گڈ گورننس فورم بھی آپ چلا رہے ہیں، آپ کی گہری نظر ہے گورننس پہ، آپ ایشوز کو وقتاً فوقتاً اٹھاتے بھی رہتے ہیں. تو یہ جو گورننس کے کیا معاملات کیا ہیں؟ جو فنڈز ہمارا کلیم ہے کہ وفاق ہمارے جو ہمارے جو رائٹس ہیں وہ وہاں ہمیں نہیں مل رہے ہیں، فائنانس کے ضمن میں پیسے کم مل رہے ہیں، لیکن جو مل رہے ہیں ان کی جو یہاں پہ کنزمپشن ہے، جو کیا وہ عوام کی بہبود پہ اسی تناظر سے دیانتداری کے ساتھ خرچ ہو رہے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ حال ہی میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رپورٹس آئی. اچھا، ان کی تھی نا میرا خیال؟ جی سر، بالکل. تو اس میں زیادہ تنقید کس پہ ہوئی ہے؟ وہ تو وفاق پہ ہوئی ہے. اچھا. مرکزی حکومت پہ زیادہ تنقید ہے. جو مرکز کے مختلف محکمے ان پہ بھی تنقید ہوئی ہے،
تو جو اچھائیاں برائیاں اوورآل ہوں، پورے پاکستان کے اندر جو گورننس کا حال ہے ہاں، تو مور اور لیس یہاں پر بھی ہے، ہوں، لیکن جہاں پر منفی پہلو ہیں ہاں، وہاں پر مثبت پہلو ہیں، تو ہمیں مثبت پہلوؤں کی طرف جانا جانا چاہیے. چاہیے سر. مثلا میں یہ کہوں گا کہ عام شہری کو جو ان کی صحت کی اسکیمیں ہیں ہوں، ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا سر. ان پر نیچرلی جب آپ سب کو انشور کریں گے ہاں، تو اخراجات بڑھیں گے، صحیح. تو یہ ایک مثبت پہلو ہے. اچھا سر. اور یہ اس کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشل اچھا، سائڈ کے سوشل ویلفیئر کے سوشل حوالے ویلفیئر کی جانب ایک قدم ہے، بالکل سر. یہ ایک اچھا قدم ہے. پھر یوتھ پروگرامز ہیں، اسپورٹس پروگرامز ہیں، اس پہ بھی خرچے ہو رہے ہیں. اچھا سر. پھر ابھی انہوں نے ایک یہ خوشائند بات ہے کہ پشاور کی بیوٹیفیکیشن ہاں، بالکل. ایک کم از کم خواہش کا اظہار کیا ہے، ہاں، ارادہ باندھا ارادہ ہے. تو کم از کم کیا. لیکن میں ہمیشہ سے ایک شعر کہتا رہا ہوں، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات ہی. صرف ارادے باندھنے سے نہیں ہوتا، اپنی جامع. تو گورننس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس میں کہتے ہیں کہ ایک ایفیشنسی، افیکٹونیس، شفافیت اور جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی. اور آخری جو ہے ایک، لیکن اس کو میں پہلے لانا چاہتا ہوں، دیٹ از قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی، بالکل. تو قانون کی حکمرانی تب یقینی ہوتی ہے کہ جب آپ قوانین پہ عمل درآمد کرائیں. صحیح. تو اس سلسلے میں نے ہائی کورٹ میں 2 ریٹ پٹیشنز کی ہے. ایک چائلڈ پروٹیکشنز کے حوالے سے ہے، اچھا. اور دوسرا پشاور کے خصوصاً جو یہاں کے انوائرمنٹل، جو ہمارے انوائرمنٹ ہے، اچھا سر. جو تجاوزات ہوئی ہیں، جو ندی نالوں کو انکروچ کیا گیا ہے، جو کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ہمارے ایستھیٹک سینس کو مجروح کر رہی ہے. صحیح. تو وہ چونکہ کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ بھی ہے، ریونیو بھی ہے ایکٹ بھی ہے، لینڈ ریونیو ایکٹ بھی ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ بھی ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے، ریور پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ندی نالوں میں، واٹر چینلز میں، خوڑوں میں عمارتیں بھی بن رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ گڈ گورننس ہو تو وہ تمام کمشنر سے ان کو وہ فوکل پرسن بنائیں. باقی ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، اریگیشن ہے، تمام ہیں، اور ان سے جواب دہی ہونی چاہیے. شہی باغ ہے ہمارا، وزیر باغ ہے ہمارا. یہ ایک زمانے میں ہم سے تو وہ بہتر تھے جو مغل تھے، ہم سے تو وہ سکھ بھی بہتر تھے، انہوں نے ان کو کتنی اچھی حالت میں رکھا ہوا تھا. ہم نام تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا لیتے ہیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ بہتر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو چاہتے تھے. تو ہم نے جو بیلنس نہیں رکھا ڈیولپمنٹ میں اور انوائرمنٹ میں، تو یہ گورننس کی یہاں پر یہ خامیاں ہیں، ان کو بہتر کرنا چاہیے. تھینک یو سر. جیسا کہ سید اختر علی شاہ صاحب نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ خیبر پختونخوا کا جو مقدمہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے وہ کیا ہے، اور اس وقت جو صوبے کے جو گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے اور جس کے پیچھے جو پورے خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام جو کھڑے ہیں، اس کے ایک ہائی مورل جو گراؤنڈ پہ حکومت کھڑی ہے. تو اس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ حکومت بہتر انداز میں صوبے کا مالیاتی مقدمہ وفاق اور دیگر صوبوں کے سامنے رکھے اور ان سے صوبے کے جو جائز جو مطالبات ہیں منوا کر صوبے میں مالیاتی خوشحالی کی جانب ایک اور قدم بڑھانے میں کامیاب ہو جائے گی. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.